راہ دن کی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹے کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے اور کس مشن سے آئیں گے اس کے اوپر ہے۔ آپ کا مشن کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کاموں کے لیے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئیں گا، اس پر سبق اتفاق ہے۔ البتہ اس کی آمد اس لیے ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم محض میری امت کے ایک حکمران ہونے کی صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے۔ ابن ماجہ کتاب الفتنہ 4077 منصف حکمران سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اسلام کی حکمرانی کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہوگا۔ خنزیر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو توڑنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ صلیب کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی عبادت چھوڑ دیں گے اور جو خنزیر کھاتے ہیں وہ اسے کھانا چھوڑ دیں گے۔ دراصل ان دو لفظوں میں دو اہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت نے یہودیت کی سازش سے جناب مسیح علیہ السلام کی زندگی میں جو بے اصل عقائد اور عمل داخل کیے ہیں، ان عقائد میں سے سب سے زیادہ غلط اور خطرناک وہ عقائد یہ ہے جسے صلیب ظاہر کرتی ہے۔ اعمال میں سب سے زیادہ برا عمل خنزیر کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تحریف شدہ عیسائیت کا تنسیق اور دنیا سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پر صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو کھانے پر پابندی عائد کر دیں گے، جو اس بات کی علامت ہوں گی کہ دنیا میں اب حکمرانی صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ساتھ اس محل کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور آپ کی صدقات کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خود عیسائیت آج کل جو مغربی دنیا کے مقدس پیغمبر آ کر اسلام کی حقیقت کو ثابت اور ان سے عمل نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی خوشخبری اور باطل پرستی کی کلا کما کے لیے یہ چیز مقدر کر دی ہے اور ضرور ہو کے رہیں گی۔ اس حدیث کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزیہ ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ دنیا پر ایک نظر ڈالیں تو ہر ملک میں اپنی رعایا پر ٹیکس عائد کر رکھا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا اور غیر مسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ممالک کا مغرب IM اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے یہ ٹیکس نافذ کرے، کیونکہ یہ عالمی حکومت کا حصہ ہے اور الجزازہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر فرد کی جاسوسی اس کے کوائف سے آگاہی ممکن ہے۔ قرۂ ارض پر بسنے والے ہر شخص کے وقائف کا علم ٹیکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کرنا ممکن ہے۔ یہ سب کچھ مسیح مخالف ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ یوں ہی اسی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں مروازہ ٹیکس کا نظام دجال کا نظام ہے۔ مخصوص وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص وقت ظاہر ہوں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو دکھا رہا ہوگا، کسی اور وقت کیوں نہیں، اس لیے اور موت پر اختیار ایک ایسی بات ہوگی لوگ اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ لوگوں کے گروہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے ان کے لیے قائل ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ وہ الفاظ دیگر دجال اور دجالی قوتوں سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اور اللہ کے حکموں سے یہ معجزے مردہ کو زندہ کرنا دکھا چکے ہیں۔ وہ یہ معجزہ دوبارہ سکھا سکتے ہیں۔ یہ معجزات قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ایک مقابلہ ہوگا۔ معجزات قوت فتح پائے گی اور اس دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھٹکنے اور دجال کو اپنا خدا ماننے کی گمراہی سے بچا لے گا۔ مدت قائم زمین پر نزول اور خاتمے کے بعد آپ اہل سلام کتنا عرصہ یہاں رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد
آپ کا ایک مسلمانوں کے ساتھ رہنا تو دواش کیسی ہوگی؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد دنیا میں 19 سال قیام فرمائیں گے۔ اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت 40 سال ہو جائیں گی، جیسا کہ دوسرے صحیح حدیث میں آیا ہے۔ فہ الوری بحوالہ نعیم بن حماد روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جذام کی وفات سے فرمایا، شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سسرال کا یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح کرے اور ان کی اولاد پیدا نہ ہو۔ قبیلہ جذام قوم شعیب کی ایک شاخ ہے، اور قوم شعیب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال ہونے کا قرآن حکیم سورہ قصص آیات نمبر 27-28 سے ثابت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ نازل ہونے کے بعد قبیلہ جذام کی کسی خاتون سے نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس طرح اس قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔